ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حزب اللہ لبنان کا تحفظ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حزب اللہ اور لبنان کے تحفظ میں اس کا کردار۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے علاقے کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ لبنان کو اسلحہ رکھ دینا چاہیے اور اس کی وجہ سے علاقے کو نقصان پہنچے گا۔ دنیا میں کون سا باشعور اور ہلکی اور پھلکی آگاہی رکھنے والا، سیاسی شعور رکھنے والا شخص نہیں جانتا کہ خطے میں جب سے اسرائیل کا ناجائز وجود پنپا ہے اس وقت سے اسی کے وجود سے ہی خطے میں نامنی اور بدامنی پیدا ہوئی ہے۔ ایک پوری تاریخ تحریف کرنے کی کوشش گئی، پوری فلسطینی قوم کو بے گھر کرنے کی کوشش کی گئی، ایک پورا فلسطین یا یوں کہا جائے کہ ملک فلسطین، ارض فلسطین جغرافیائی نقشے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان کہ حزب اللہ سے علاقے کو نقصان پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بیان تھا کہ جس پر علاقے کی بیدار ضمیر عوام اور قوم کو غصہ ہونی تھا، اور چنانچہ حزب اللہ لبنان نے بھی اس پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد اور محرکات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ دہلی اسٹوڈیو سے بھی سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب ظفر آغا سے رابطہ ہو۔ بہرحال ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی شہباز صاحب، بان کی مون کے اس بیان پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا خلاصہ پیش کیا بان کی مون گفتگو کا، کہ بیان جو بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ بان کی مون اپنے بیان کے توسط سے یہ بتا دیے کہ وہ جو ہیں ایک عامل امریکہ ہیں، بجائے اقوام متحدہ کے رئیس ہونے کے۔ اقوام متحدہ رئیس کو جو ہے بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، اور مسائل کی جو ہے آگاہی رکھنا چاہیے اس کو، اور اس کو جو ہے چاہیے کہ اصل جو ہے مسئلہ کیا ہے اس کی پیگیری کرنا چاہیے۔ اس کے برخلاف انہوں نے وہاں آیا، وہاں کے آنے کے بعد میں جو ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا، بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ حزب اللہ کا جو اسلحہ ہے، حالانکہ حزب اللہ کا اسلحہ داخلی امور کے لیے نہیں ہے۔ حزب اللہ اگر نہ ہوتی تو لبنان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ابھی میرے خیال سے جو ہے 2 روز پہلے بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے، اسرائیل کے جو سابقہ وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم لبنان کو اپنے ہاتھ سے کھو دیے۔ 1967 کی جنگ میں ہم لوگوں نے جو ہے کچھ فتوحات وغیرہ کا جو آغاز کیا تھا، بعد کے جنگوں میں اپنے ہاتھ سے کھو دیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو لبنان پہ بھی قبضہ کرنا چاہیے۔ ابھی آج کے میرے خیال سے یہ تازی خبر ہے وہ، اور جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انہوں جو ہے اسرائیل کی ترجمانی کر رہے ہیں، امریکہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کا بیان جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے اور کسی کے مفاد میں بیان ہی نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ حزب اللہ کا وجود نہ ہوتا تو لبنان جو ہے برقرار نہ ہوتا، اور چنانچہ ہم لوگ 6 سال پہلے 2006 کی جو جنگ ہوئی، جو 33 روزہ جنگ ہوئی، اسرائیل کا باقاعدہ پلان یہ تھا کہ حزب اللہ کو پسپا کر دیں، اور پسپا کرنے کے بعد میں لبنان کو ایک پٹھو ملک میں جو ہے تبدیل کر دیں، اور انہوں نے جو ہے بڑی امریکہ کے حمایت سے نیا مشرق وسطی بنانے کا خواب دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ ناظرین بھی خوب واقف ہیں، کونڈولیزا رائس اس زمانے میں جو امریکہ کی وزیر خارجہ تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ برتھ پینگز آف اے نیو مڈل ایسٹ، یعنی ایک نئے مشرقی وسطی کا جنم ہو رہا ہے۔ بہرحال جو ہے ایسا جنم ہوا کہ اسرائیل کو جو منہ کی کھانی پڑی، 33 روزہ جو مقاومت ہوئی اس میں اسرائیل کے دانت کھٹے ہو گئے۔ حزب اللہ نے جو ہے واقعی اسرائیل کی ہڈی سے ہڈی بجا دی، اور اسرائیل باوجود ان پیش رفتہ یا ایڈوانس یا سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹس کے، آرمرز کے، ٹینکس وغیرہ، ایروپلین، ہر چیز تھی ان کے پاس، اس کے باوجود بھی جو ان کو پسپا ہو کر واپس ہونا پڑا،
اور جو ہے اس مقاومت سے لبنان بچ گیا، لبنان کی سالمیت بچ گئی، لبنان کا انڈیپینڈنس بچ گیا، لبنان میں جو ہے اسلامی گروپس کی جو ہے واقع جو ہے بچ گئے وہ لوگ وہاں پہ، اور لبنان اپنے پیروں پہ آج کھڑا ہوا ہے، اور لبنان کہہ سکتا ہے کہ فخر کے ساتھ اگر حزب اللہ نہ ہوتے تو باقاعدہ، بلکہ لبنان کے جو واقع جو باشعور گروپس ہیں ان کا یہی کہنا ہے، خواہ وہ جو ہے سنی ہو، شیعہ ہوں، حتیٰ کہ مسیح ہوں. آپ دیکھیے میشیل عون کی جو پارٹی ہے انہوں نے جو اعتراف کیا ہے، میشیل عون ایک مسیحی ہے، انہوں نے کہا کہ واقعی حزب اللہ کی مقاومت تھی جو لبنان کی آزادی کو جو برقرار رکھا. اگر حزب اللہ اگر ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتی تھی تو جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہوتا تھا کچھ حصے پہ صحیح، لیکن ایک پٹھو حکومت آ جاتی اور لبنان جو ہے صفحہ ہستی میں بعنوان ایک انڈیپینڈنٹ ملک مٹ جاتا. تو لہٰذا جو ہے یہ بیان اس بات کی دلیل ہے، وہ نہیں چاہتے کہ لبنان کی سالمیت برقرار ہو. بان کی موت وہ نہیں چاہتے کہ لبنان جو ہے مستقل ملک رہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے جو واقع جو مخالفت کرنے والے مزاحمت کرنے والے گروہ ہیں وہ جو ہے اسرائیل کا یا امریکہ کے ناپاک عزائم کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. اب دیکھیں اگر جو ہے اگر وہاں حزب اللہ کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ واقعی جیسا کہ کنڈولیزا رائس نے شرح کیا تھا، نشہ بدل بدل جائے گا، نہ صرف لبنان کا، لبنان کے بعد جو ہے دوسرے ممالک کی بھی باری آئے گی. کیونکہ اکثر اب عرب ممالک وہ تو یہ ہتھیار ڈال چکے ہیں بلکہ امریکہ کے آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کا جو سٹینڈ تھا واقعی جو مقاومت تھی حزب اللہ کی، نہ صرف شعور بیدار ہوا بلکہ آپ دیکھیے جو اس کے تقریباً 4 سال بعد یعنی گزشتہ سال جو تحریکیں شروع ہوئیں، تونسیہ میں تحریک شروع ہوئی، یا مثلا جو ہے مصر میں تحریک شروع ہوئی، یا دوسرے ممالک میں بحرین ہو، اردن ہو، یمن ہو، یہ سب حزب اللہ کی مقاومت کا نتیجہ ہے. یہ واقعی ان کا شجاعانہ ان کا جو کاروائی تھی ان کا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اچھا اس زمانے میں جبکہ عرب لیڈر جو ہے اپنے خود ممالک میں انپاپولر تھے. کافی دیر سے منتظر ہیں وہاں ہمارے لندن اسٹوڈیو میں جناب اندرابی صاحب، ہماری آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اندرابی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اندرابی صاحب آپ دیکھیں کہ بان کی مون نے ایک ایسے وقت یہ بیان دیا ہے کہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھ دینے چاہیے، اسے غیر مسلح ہو جانا چاہیے، اور وہ علاقے کے لیے نقصان دہ ہے، جب خود اقوام متحدہ ہی نے 10 قرارداد لبنان کے تعلق سے اسرائیل کے خلاف پاس کی، اور جس طرح سے اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا لبنان پر، یا ابھی بھی شابہ فام پر جس طرح سے وہ قابض ہے اور اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکی اقوام متحدہ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جب علاقے کے ملکوں کے دورے پر آئے تو انہیں اسرائیل کو خبردار کرنا چاہیے تھا کہ وہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. بجائے یہ کہ وہ اسرائیل کے لیے کچھ کہتے ہیں، انہوں نے حزب اللہ لبنان جو کہ لبنان کی عزت، لبنان کے شرف، لبنان کی عرضی سالمیت، لبنان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے یعنی یوں کہا جائے کہ لبنانی عوام کی محافظ ہے، اور جس کی لبنانی عوام، لبنانی حکومت، لبنانی فوج سب حمایت اور سپورٹ کرتے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ رکھ دیں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات اس صہیونی انٹیٹی جو ہے اسرائیل، اس کی ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل اصل میں کوئی باضابطہ جیسے اقوام عالم ہیں، ممالک ہیں، یہ کوئی اس طرح کا ملک نہیں ہے. یہ ایک پیدا کردہ مغرب نے وہاں پہ پلانٹ کیا ہے، ایک اس کے ذمہ ایک کام ہے. تو اس کی بحثیت ایک مملکت کے جو ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، جیسے کسی فرد کی، کسی گھر کی، اسی طرح ایک مملکت کی بھی ریپوٹیشن ہوتی ہے، جو بھی کوئی مملکت ہو، اور وہ اس ریپوٹیشن کی حفاظت کرتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں، ہم چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن ان کو ذرا اپنی اس ریپوٹیشن اور اپنی امیج کی وہ پرواہ کرتے ہیں. لیکن اسرائیل اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی کوئی ریپوٹیشن ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ عزت اور وقار جیسی چیزیں کوئی وابستہ ہی نہیں کرتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ عزت اور وقار والی چیزیں کرے. تو لہذا اسرائیل کا مسئلہ جو ہے وہ اس نے اقوام متحدہ کے ریزولوشن جس طرح ایک ہی نہیں کئی جو ہے اس نے نظر انداز کیے ہیں. تو وہ بہت ہی کمفرٹیبلی ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس لیے کہ
اس کا کوئی عزت و وقار دنیا میں نہیں ہے جس کو وہ لوز کر سکے۔ تو دوسری بات جو بان کی مون کی ہے، اس میں ایک ذرا بنیادی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بان کی مون جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ جو ہے، یہ تو ہے بہرحال اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اس کے وکٹرز تھے، جنہوں نے اس میں جو فتح یاب ہوئے، انہوں نے اس ورلڈ آرڈر کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اور اس کو دوام بخشنے کے لیے ادارہ سازی کی، اور ان اداروں میں یونائٹڈ نیشنز بھی تھا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی وہ ورلڈ آرڈر اس کو پرپیچویٹ نہیں کر سکا۔ اسلامی انقلاب آ گیا آج سے 30 سال پہلے، ابھی انقلابی تحریکیں برپا ہو چکی ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اب جو کلونیل جو ایک استعماری مشن جاری تھا، جس کے نتیجے میں آٹومن امپائر کو ڈسمینٹل کیا گیا، پھر عربوں کو بانٹا گیا، اور پھر اسرائیل اسلامی دنیا کے دل میں پیوست کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی فنشڈ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کا سارا مفاد، اب آپ کی ساری قوت اس پہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو یہ سارا کیا، اب کوئی اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ کرے، کوئی اس میں خلل نہ ڈالے۔ تو یہ خلل نہ ڈالنے کے لیے ادارہ سازی کی گئی تھی، اقوام متحدہ اور بھی دوسرے جو ادارے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ اقوام متحدہ اس میں فیل ہو گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ لے رہی ہے اور بدل رہی ہے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ صحیح ہے، جیسا کہ آپ کے اسٹوڈیو میں مہمان بیٹھے ہوئے شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بان کی مون نے ثابت کیا کہ وہ تو بہرحال امریکہ کا آدمی ہے، لیکن بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بان کی مون کو دیکھیں گے آپ کہ وہ کبھی ایسے بیانات بھی دیتا ہے جو بظاہر امریکہ کے موقف سے میل نہیں کھاتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی الگ لائن اختیار کی۔ تو وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تب تک ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عالمی نظام، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم ہوا، جس میں امریکہ کی سپرمیسی، ویسٹ کی سپرمیسی باقی دنیا پہ قائم ہو گئی، تو جب تک اس ورلڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی بات نہ ہو، تب تک اختلاف ہو سکتا ہے۔ بان کی مون کوئی بات کہے، امریکہ کوئی بات کہے، لیکن لبنان اور حزب اللہ کا مسئلہ جو ہے یہ عالمی نظام سے متعلق ایک چیز ہے۔ اس سے عالمی نظام کی بنیادیں جو ہیں ہل رہی ہیں۔ حزب اللہ کا وجود، لبنان میں اس کی پلیس، اور اس نے اپنے لیے جو وہاں پہ ایک پلیس بنائی ہے، محض یہی نہیں کہ اس کی ایک عسکری حیثیت ہے، اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے وہاں۔ اس کے بغیر حکومت وہاں بن نہیں سکتی۔ تو اس نے لبنان میں جس طرح اپنے آپ کو پیوست کیا ہے، اور کسی زور جبر کی بنا پر نہیں بلکہ قربانی کی بنا پر، قابلیت کی بنا پر، اور قیام کی بنا پر، اور دشمن کے آگے ڈٹ جانے کی بنا پر، اور فتح یاب ہونے کی بنا پر اس نے جو اپنے آپ کو پیوست کیا اور منوایا ہے۔ جیسا آپ صحیح فرما رہے تھے کہ سنی شیعہ تو درکنار، وہاں تو مسیحی اور دوسرے لوگ بھی حزب اللہ کے حامی ہیں۔ تو حزب اللہ کا مسئلہ جو ہے یہ ورلڈ آرڈر کے ساتھ متعلق ہے، تو ورلڈ آرڈر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس نے حزب اللہ کے مسئلے پر ایک ہی امریکہ جو بات کہے گا وہ بان کی مون سے کہلوائے گا۔ یعنی وہاں تو اس لیے کہ بان کی مون تو اس کا پوسٹ، اس کی جاب تو یہی ہے کہ ورلڈ آرڈر جو امریکہ نے قائم کیا ہے اس کو وہ مینٹین کر سکے۔ جی اندراوی صاحب، دو باتیں میری جو ہے میں یہ گزارشات کرنا چاہتا تھا، ایک تو اسرائیل کے تعلق سے اور یہ جو بان کی مون کے تعلق سے۔ جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ علی شہباز صاحب، آپ دیکھیں کہ حزب اللہ خالصتاً لبنان کا داخلی معاملہ ہے۔ صحیح۔ حزب اللہ کی وہاں کی حکومت حمایت کرتی ہے، وہاں کی فوج حمایت کرتی ہے، وہاں کے عوام حمایت کرتے ہیں، وہاں کے سنی اس کی حمایت کرتے ہیں، وہاں کے عیسائی اور وہاں کے شیعہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس بات کا سبھی کو اعتراف ہے، حکومت نے ایک نہیں 1000 بار یہ کہا ہے کہ حزب اللہ ہماری عرضی سالمیت کی ضامن ہے۔ صحیح۔ تو جب حکومت اس بات کی تائید کر رہی ہے تو بان کی مون ہو، امریکہ ہو یا دیگر ہوں، ان کو اس طرح کے بیان دینے کا کیا حق حاصل ہے، اور کیا اس طرح کے بیانات لبنان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں؟ نہ صرف لبنان کے داخلی امور میں مداخلت ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں کا جو خطے کا نقشہ بدل جائے۔ تو دیکھیے آپ جو ہے شام میں
جو حالات جو موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں شام میں، مسئلہ داخلی مسئلہ نہیں ہے شام کا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے کچھ عوام جو ہے حکومت سے بدزن ہوں گے، چاہتے ہیں کچھ تبدیلیاں وغیرہ، ہر جگہ کے عوام جو چاہتے ہیں کچھ ریفارمس وغیرہ ہونا چاہیے، کچھ ڈیولپمنٹس وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہاں کی باہر کے کچھ عناصر وہاں شام میں دخل اندازی کر وہاں کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سارا ملک خلاف ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں ترکی کا ہاتھ ہے، اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اس میں اردن کا ہاتھ ہے، اس میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ شام کی حکومت جو ہے اب تک جو ہے مقاومت کرتی ہوئی آئی ہے. آپ دیکھیے جبکہ مصر جو ہے کیمپ ڈیوڈ جیسے ایک بالکل شرمناک ایگریمنٹ پہ دستخط کر چکا تھا اور جو ہے فلسطینیوں کی حمایت چھوڑ چکا تھا، اور اردن جو ہے اپنے آپ کو کبھی کے بیچ دیا اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں. صرف شام کی حکومت نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور گزشتہ سال یوم نقبہ کے موقع پہ یا یوم نقصہ کے موقع پہ جولان کی جو حدودیں ہیں، جولان جو اسرائیل کا قبضہ ہے، وہاں پہ جو ہے شام کے لوگ بے دفاع لوگ یعنی تظاہرات کرتے وہاں پہ پہنچے اور کچھ جو ہے اپنی جان جہاں بھی ہوئے. اور طرح جو ہے یہ چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے، جبکہ جو ہے اگر دیکھیے آپ لبنان میں حزب اللہ ہے، اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو لبنان کا نقشہ بدل گیا ہوتا. آپ دیکھ لیا اگر تقریباً 27 سال پہلے چلے جائیں یا تقریباً 30 سال پہلے 1982 میں جب اسرائیل کا اٹیک ہوا تھا، اسرائیل جو ہے بآسانی بیروت تک پہنچ چکا تھا جب حزب اللہ نہیں تھی. اس کے بعد حزب اللہ جو ہے ایک عوامی تحریک ہے، ایک عوامی جنبش ہے. وہاں کے عوام، وہاں کے لوگ حزب اللہ کی جو ہے بنا ڈالے، بنیاد ڈالے، حزب اللہ وجود میں آئی اور حزب اللہ آنے کے بعد میں لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، شعور پیدا ہوا، اور شعور پیدا ہونے کے بعد اسرائیل سے مقاومت ہوئی. ایسی مقاومت کہ اسرائیل کو جو ہے جنوبی لبنان کے جنوبی بیروت کے حصوں کو چھوڑ کر فرار کرنا پڑا، اور حتیٰ کہ جو ہے لٹانی ریور تک، جو نہر لٹانی ہے، وہاں تک انہوں نے اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا. اور وہاں پہ جو ہے کرسچن آرمی کو بنایا تھا SLA کے نام پر، ساؤتھ لبنان آرمی، اور دراصل کرسچن تھی، اور وہاں پہ جو ہمیشہ وہاں سے چھاپہ مار حملے ہوا کرتے تھے لبنان میں. اس کا ڈٹ کے مقابلہ جو حزب اللہ کی طرف سے ہوا. سن 2000 میں یہ SLA کا جو ہے پاش ہو گئی، منہدم ہو گئی، اور اسرائیل کو جو ہے وہاں سے فرار ہونا چکا. چنانچہ آج ہی کی خبر ہے یہ نہر لٹانی پر آج بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے. اس کے یعنی آبپاشی کا پروجیکٹ ہے، جس سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 15,000 ہیکٹر زمین جو ہے وہ ہوگی، پانی وغیرہ پہنچایا جائے گا زراعت وغیرہ کے لیے، اور تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب وہاں کے جو باشندے ہیں اس نہر سے فائدہ اٹھائیں گے. اب بتائیے اگر یہ نہر پہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہوتا تو کیا جو ہے لبنان کے جو بستیوں کے، گاؤں کے یا شہروں کے جو لوگ جنوب لبنان میں آیا اس نہر سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں، وہ کھو چکے ہوتے، اپنے خود نہر کو جو ہے کھو چکے ہوتے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہے دشمن کی آنکھ میں چل رہی ہیں. یہ حزب اللہ کے جو ہے جان فشانی کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف جو ہے نہر لبنان، نہر لٹانی سے ان کو ہٹایا گیا، بلکہ جو ہے تقریباً اور جنوب تک ان کو، فلسطین مقبوضہ کی سرحدوں تک ان کو فرار ہونا پڑا. اس میں شک نہیں کہ شعبہ جو فارمز لینڈز وغیرہ ہے انہی کے قبضوں میں ہے. کفر شعبہ ہے وہ بھی آج اسرائیل کا قبضہ ہے. غجر کا جو شمالی حصہ ہے وہ بھی اسرائیل کا قبضہ ہے. یہ لبنان کی زمین ہے یہ. تو لہٰذا وہ دیکھیے جولان کا حصہ بھی لگا ہوا ہے. تو لہٰذا بان کی مون کا بیان اس بات کی دلیل ہے، یہ چاہتے ہیں کہ لبنان کی مقاومت کو، لبنان کے جو ہے محاذ کو کمزور کیا جائے. اگر خدا نخواستہ لبنان کا محاذ کمزور ہو گیا تو اسرائیل جو ہے بھاری ہو جائے گا. اور اسرائیل کے جو سازشکار ہیں، جو امریکہ کے سازشکار ہیں، یا وہ خائن عرب ممالک کے جو سازشکار ہیں جو شام میں لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے منطقہ بالکل ایک امریکن زون آف انفلوئنس میں تبدیل ہو جائے، وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. تو لہٰذا بان کی مون کا بیان یہی تھا. بان کی مون یہی کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے جو عزائم ہے، یا امریکہ کے عزائم ہے یا اسرائیل کے عزائم ہے، اس میں جو رکاوٹ حزب اللہ ہے. اگر حزب اللہ پہ زور ڈالا جائے، حزب اللہ کو جو ہے خلع اصلاح پہ مجبور کیا جائے تو خود بخود یہ منطقے میں جو ہے تبدیلی ہو جائے گی. چنانچہ اس کے پہلے کی جو لبنان کی گورنمنٹ تھی، سعد حریری کی، بالکل ایک مزدور گورنمنٹ تھی. وہ تو امریکہ کی پٹھو گورنمنٹ تھی، اور گورنمنٹ جو ہے اکثریت سے ہار گئی. وہ ووٹ آف نون کانفیڈنس ملنے سے گورنمنٹ کو ڈیزالو ہونا پڑا. جب جا کے سازش کارانہ مذاکرات انہوں نے شروع کیا اوباما کے ساتھ، سعد حریری نے، اور وہاں کے جو ہے پارلیمنٹ کے ممبرز اپنا جو سپورٹ ہٹا لیے تو گورنمنٹ خود بہت کولیپس ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے بہت بڑی ایک نہ صرف جو ہے ایک عسکری جنبش ہے، بلکہ ایک جو ہے سماجی جنبش ہے، ایک جو ہے واقعی جو ہے فرہنگی جنبش ہے، ایک جو ہے ثقافتی جنبش ہے، ایک جو ہے اقتصادی جنبش ہے، ایک سیاسی جنبش ہے. ہر محاذ پہ، ہر اس پہ جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے. تو اس میں جو ہے امریکہ کے جو عناصر ہیں ان کے جو ہے جڑیں جو ہے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور اپنے ناکام عزائم میں کامیاب نہیں ہو سک رہے ہیں. اور چنانچہ عراق کو دیکھ لیجیے آپ، عراق میں بھی امریکہ حملہ کیا، 9 سال تک وہاں پہ قابض رہا. آنے کے بعد میں آج بھی ایسی حکومت ہے جو امریکہ کا جو ہے چونکہ پاپولر ووٹ کے ذریعے سے جو ہے حکومت الیکٹ ہوئی ہے.
نوری مالکی کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی بٹھائی حکومت نہیں، امریکہ کو مجبوراً راضی ہونا پڑا، ورنہ امریکہ چاہتا تھا کہ اپنے پٹھوں کو لائے وہاں پہ، جیسا ایاد اللہوی ہے یا جو ہے طارق ہاشمی، ایسے افراد جس کا کوئی جڑ نہیں ہے وہاں پہ عراق میں، ایسے لوگوں کو لے کے آگے بٹھائے. لیکن چونکہ جو ہے عوام کی حمایت تھی، علماء کی حمایت تھی، اہل سنت ہو شیعہ ہو سب کی حمایت تھی، لہٰذا ایسی حکومت تشکیل ہوئی کہ امریکہ کو مجبوراً جو ہے اعتراف کرنا پڑا، راضی ہونا پڑا. تو لہٰذا امریکہ جو دیکھ رہا ہے یہ جو مقاومت کی جو لہر پھیلتی جا رہی ہے یہ اب مصر تک آ چکی. اب مصر میں گو کہ مبارک ہٹ چکے، گو کہ عبوری کونسل وہی مبارک کے پالیسی وغیرہ کو فالو کر رہی ہے، اسی کی پیگیری کر رہی ہے. لیکن اگر جو انتخابات جو ہوئے، انتخابات نتیجہ دیکھ لیجیے آپ، جو اسلامی جماعت ہیں، اخوان المسلمین ہیں اور دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے تقریباً میرے خیال سے 200 ووٹس وغیرہ جتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب آئندہ آپ دیکھ لیجیے آیا امریکہ کے مفاد میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر فرض کیجیے مصر میں جو ہے واقع ایک عوامی مردمی پاپولر حکومت آ جائے جو وہاں کے عوام کے عزائم کی ترجمانی کرے، تو پھر امریکہ کا کیا موقف ہوگا؟ امریکہ کہیں کا نہیں رہے گا. اور ساتھ ساتھ امریکہ کے جو پٹھو اس علاقے میں اردن کی حکومت ہو یا سعودی عرب کی حکومت ہو، ان کا کوئی جو ہے مقام نہیں رہے گا. لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اسی لیے بحرین کے جو تحریک ہے عوامی تو اس کو کچھ لیں، یمن میں جو عوامی تحریک ہے اس کو کچھ لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے شام میں مداخلت کر کے وہاں کی فضا وغیرہ خراب کریں، تاکہ پبلک کو یہ باور کیا جائے، ورلڈ اوپینین کو یہ باور کیا جائے کہ واقعی شامی جو ہے اسد کے خلاف ہیں. حالانکہ جو ہے بشار اسد کی موافقت میں لاکھوں جو ہے لوگ نکل آ رہے ہیں سڑکوں پر حمایت کرتے ہوئے، خواہ جو ہے دمشق ہو یا جو ہے حلب ہو یا دوسرے شہروں لداخیہ ہو، لاکھوں کی عوام تعداد میں عوام نکل کے آ رہے ہیں. تو لہٰذا حزب اللہ میں بتا چکی، حزب اللہ کے رئیس کا جو ہے حسن نصراللہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ جو ہے اس کا شام کا ہے وہ حل ہو سکتا ہے. حل کیسے ہو سکتا ہے؟ خود جو ہے وہاں کی جو ہے عوام اور وہاں کی حکومت درمیان اگر سمجھوتا ہو جائے، اور وہ آسان ہے کیونکہ اطراف کے جو ممالک ہے، ممالک کا مطلب جو ہے وہاں کے ذی اثر ممالک جیسے کہ جو ہے خود ترکی ہے یا مثلا ایران ہے، اگر یا فرض کیجیے تو اور جو ذمہ دار عرب ممالک ہیں بیٹھے بات کریں، مذاکرات حل ہو جائے گا. اس کا حل ہونا جو ہے نہ بان کی مون کے مفاد میں ہے، نہ امریکہ کے مفاد میں ہے، نہ اسرائیل کے مفاد میں. اسی لیے انہوں نے جو ہے حزب اللہ کو نشانہ بنا رہا ہے. ان کا یہ مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ کو ایک ٹیررسٹ سازش بنا کے پیش کریں، ٹیررسٹ جو ہے جماعت بنا کے، تاکہ جو ہے عوام کے ذہنوں کو جو ناواقف ذہن ہے امریکہ میں اور یورپ میں متاثر ہو جائیں اور کہیں کہ حزب اللہ جو ہے ٹیررسٹ تنظیم ہے، اور اس کے برخلاف خود اسرائیل کا وجود ٹیررزم کے بنا پہ ہوا ہے. یہ اگر امریکہ اوٹومان امپائر کا خاتمہ نہ ہوتا، انگریز آ کے وہاں قبضہ نہیں کرتے، لیگ آف نیشنز کے ذریعے سے، وہ دیکھیے آپ لیگ آف نیشنز جب ذکر آیا تو کہنا چاہیے تھا لیگ آف نیشنز کو اپنا ایک اعلی کار بنا کر امریکہ، فرانس اور برطانیہ فلسطین پہ اور جو ہے لبنان پہ، شام پہ سب قبضہ کر کے جو ہے پھر وہاں پہ لے کے آئے. تو آج بھی جو وہی حال ہے. آج جو ہے اقوام متحدہ یہ بات جو ہے واقعا کہنا پڑتا ہے کہ ایک امریکہ کی اعلی کار بن چکی ہے. انہیں کا کوئی مقام نہیں ہے. انہوں نے ایسے بیانات سے بان کی مون اپنی خود عزت اور وقار کو جو ہے کھو دیا اپنے ہاتھ سے. لہٰذا یہ صرف ناکام کوشش ہے. انشاءاللہ مقاومت جو ہے مضبوط ہے، عوام کی سپورٹ ہے اور یہ ڈٹ کے کھڑے رہے گی اور جو ہے جاری و ساری رہے گی اس کی حرکت. انشاءاللہ. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اس وقت ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز صحافی جناب ظفر آغا صاحب. ظفر آغا صاحب السلام علیکم. دہلی اسٹوڈیو موجود ہے. ظفر آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ظفر آغا صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی بان کی مون نے علاقے کا دورہ کیا اور انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ علاقے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اسے اسلحے رکھ دینے چاہیے. جبکہ دسیوں قرارداد اقوام متحدہ کی جو اسرائیل کے تعلق سے ہیں کہ وہ جنوبی لبنان سے واپس جائے اور جنوبی لبنان پہ جارحیت نہ کرے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کسی ایک بھی قرارداد پر اسرائیل نے عمل نہیں کیا. کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے. اس نے اسرائیل کے بارے میں نہ کچھ کہہ کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے الٹا حزب اللہ کو نشانہ بنایا. وہ حزب اللہ جس کی لبنان کی حکومت بھی حامی ہے، وہاں کے عوام بھی حامی ہے اور لبنان کی فوج بھی حامی ہے. تو ان کے اس بیان پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان. اور حزب اللہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں، حزب اللہ کوئی کسی قسم کی خود ساختہ آرگنائزیشن نہیں. یہ وہاں کے وہ لوگ ہیں جو لبنان میں جن کو لوگ چن کر اپنی پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد اس قسم کا بیان یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے آئے، یہ حیرت ناک بات ہے.
اور صرف یہی نہیں کہ یہ حیرت ناک بات ہے، بلکہ یہ اس بات پہ مہر ثبت کرتا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں یونائٹڈ نیشنز ایک امریکن اسٹوج آرگنائزیشن بنتی چلی جا رہی ہے. کم از کم اس کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ انتہائی غیر ذمہ داری سے اور انتہائی پور پن سے اب امریکن مفاد کے لیے کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس کی شروعات آپ واقف ہوں گے کہ عراق کے حملے کے ساتھ ہوئی تھی. اس وقت جبکہ دنیا نے عراق پر امریکی حملے کی مخالفت کی، اس کے باوجود یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے اور یونائٹڈ نیشنز کی سینکشن کے بنا وہ عراق میں چلے گئے. اس کے باوجود یونائٹڈ نیشنز نے امریکہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. یونائٹڈ نیشنز میں ان کے سیکورٹی کاؤنسل، اس وقت ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے یہ کہا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، عراق القاعدہ سے ملا ہوا ہے اور ہم اس کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا کو اس سے جو عراق سے خطرہ پیدا ہو رہا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز نے ان کو سینکشن نہیں دیا. اس کے بعد عراق پر حملہ ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے. یونائٹڈ نیشنز کا فرض یہ تھا کہ وہ صدر بش کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک مقدمہ قائم کرتا. صدر بش ہی نہیں، وہ تمام امریکن حکام کے ساتھ اسی قسم سے مقدمہ ہونا چاہیے تھا جیسا سربیا کے ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے جینوسائڈ کیا، جنہوں نے قتل عام کیا تھا سربیا میں. اس سے بڑھ کے قتل عام عراق میں ہوا، لیکن یونائٹڈ نیشنز خاموش رہا. یہ اس بات کی کھلی وضاحت کرتا ہے کہ امریکہ، چونکہ آپ واقف ہوں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک طرح سے امریکہ کی کٹھ پتلی اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی فنڈنگ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ امریکہ کو جو اخراجات ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان اخراجات کا سب سے بڑا حصہ امریکہ یونائٹڈ نیشنز کو دیتا ہے. اس لیے جو بھی سب سے پہلے وہ کرتے کیا ہیں کہ جو بھی سیکرٹری جنرل بننے والا ہوتا ہے وہ ایسا ایک نمائندہ لے کے آتے ہیں جو پوری طرح سے امریکن انٹرسٹ کے لیے کام کرے. پھر اس کی باغ ڈور پیچھے سے ان کے ہاتھ میں اس طرح رہتی ہے کہ معاشی اعتبار سے، فنڈنگ کے اعتبار سے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ان کا پورا قبضہ ہے. اور اس وجہ سے بان کی مون ہوں یا دوسرے ہوں، وہ وہی کرتے ہیں جو اس قسم کا بات جو امریکہ کے مفاد میں ہوتا ہے. چنانچہ آپ دنیا جانتی ہے، یہ ہم آپ نہیں بلکہ یہ بالکل کھلی بات ہے کہ حزب اللہ وہ تنظیم ہے جو حریت میں یقین رکھتی ہے، آزادی پسند ہے. علاقے میں بھی نہ صرف لبنان میں بلکہ علاقے میں مسئلہ فلسطین میں مثلا اس کا جو رول ہے وہ دنیا پہ آیا ہے کہ اس نے ہمیشہ اسرائیل کی جارحیت کی مخالفت کی ہے اور فلسطینیوں کے جنگ کے حقوق آزادی اور ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس کی مدد کی ہے. اس کے ساتھ صرف زبانی بیانات ہی نہیں بلکہ دامے درہمے سخنے ہر طرح سے حزب اللہ نے فلسطین کی مدد کی ہے. ایسی تنظیم کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان کہ علاقے میں حزب اللہ سے خطرہ ہو سکتا ہے، صرف چونکانے والا نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگر اس نے اب بھی یونائٹڈ نیشنز کے خلاف اس قسم کی آوازوں کو ٹالریٹ کیا، ان کو برداشت کیا، تو یونائٹڈ نیشنز کی نہ صرف ساکھ گر جائے گی بلکہ وہ جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ مقاصد خطرے میں آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کے لیے اس موقع پر کھڑے ہونے کا وقت ہے. اس معاملے کو خود یونائٹڈ نیشنز میں ڈسکس ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کے باہر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور جلد از جلد اس معاملے پہ یہ یونائٹڈ نیشنز پہ کچھ روک لگنی چاہیے. جی ظفر آغا صاحب، آپ ہی سے اگلا سوال پھر کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے اس بیان کے بعد حسن نصر اللہ صاحب نے اپنے ایک خطاب میں جو کہ اربعین حسینی کی مناسبت سے انہوں نے دیا، کہا کہ اقوام متحدہ، عرب لیگ، یورپی یونین، سلامتی کونسل اور ان جیسے دیگر اداروں پر بھروسہ اور تکیہ کرنے کا نتیجہ
پوری فلسطینی قوم کی آوارہ وطنی، بے گھری، ان کی بے عزتی اور ان کے قتل، ان کی غارت گری پر منتج ہوا، تو کیا ایسے اداروں پر بھروسہ کر کے ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں جس کے پیچھے ہماری پوری قوم کھڑی ہوئی ہے؟ بہت پرٹیننٹ بات، بڑی موضوع بات کہی ہے حسن نصر اللہ نے. اور دنیا، میں سمجھتا ہوں وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ دنیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آیا یونائٹڈ نیشنز پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بلکہ اب یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے، جیسا حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، کہ ان اداروں پر جن کا انہوں نے نام لیا، وہ ادارے، انہوں نے ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ کہا کہ یہ وہ ادارے ہیں جو مغربی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں اکثریت مغرب کی نہیں ہے، دنیا میں اکثریت مغرب کی نہیں ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو قیام ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، ان کو بنانے والے بھی وہ تمام ممالک تھے جو مغربی ممالک ہیں. امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ، فرانس، ان جیسے ملکوں نے مل کے یہ ایک اس تنظیم کا تخلیق کی تھی. اور چنانچہ پہلے دن سے انہی ممالک کا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر قبضہ ہو گیا. اور آپ کسی بھی کرائسس کے موقع میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی موقع، بڑی موقع کے اوپر دیکھیں، ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز مغرب کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. چنانچہ اور اب عالم یہ ہے کہ 1940 کی دہائی میں دوسری جنگ آزادی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوا، اس وقت مغرب کا دنیا کے اوپر دبدبا تھا. زیادہ تر ممالک مغرب کی غلامی کے شکار تھے. تب سے اب تک تقریباً 70-80 سال کا وقفہ گزر چکا ہے. اس وقفے میں نہ صرف یہ کہ ایشیائی اور افریقی ممالک، عرب ممالک آزاد ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بہت حد تک اب خود مختار ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اکانومیز اب دنیا میں بڑی اکانومی ہو گئی. اس ایسے عالمی پس منظر میں یونائٹڈ نیشنز کا کھل کر اسی طرح سے عمل درآمد برقرار رکھنا جیسا کہ وہ سن 40 سن 50 کی دہائی میں کرتا رہا ہے، یہ قطعاً میں سمجھتا ہوں کہ عالمی مفاد میں نہیں ہے. اور چونکہ عالمی بیلنس آف پاور بدل چکا ہے، سوویت یونین ختم ہو گیا، مغرب کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، امریکہ اور یورپ میں سخت معاشی بحران ہے. اس کے برخلاف بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، عرب میں ایک نئی لہر ہے. ان تمام پس منظر کے تحت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل، جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ہاتھ سے یونائٹڈ نیشنز کا اقتدار نکل کر وہاں کی جنرل اسمبلی کے ہاتھ میں آنا چاہیے، جہاں کے بہت شکریہ آپ کا اور افریقی ملکوں کی میجورٹی ہے. اور جی بہت شکریہ آپ کا. اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا مسئلہ عالمی برادری کے سامنے کھڑا ہو جائے. جی بہت شکریہ. میں پھر حاضرین کا وقت رہا تو اندرابی صاحب، آپ دیکھیں بان کی مون کا یہ بیان ایک ایسے وقت ہے کہ جب ابھی حال ہی میں اسرائیل کے اندر سے بعض رپورٹیں ایسی آئی ہیں، خود اسرائیلی وزیر اعظم نے اور بنیامین نتنیاہو نے، اسرائیلی فوج کے سربراہ جو اشکنازی ہیں انہوں نے، اور اسی طرح جو سابق سربراہ بن الیعزر، ان سبھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج سے اسرائیلی فوجی جوان روزانہ فرار کرتے جا رہے ہیں. اور اسرائیل کے ان مفرور فوجیوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو اپنے فرار کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سن 2006 میں اور اسی طریقے سے 2009 کے آغاز میں حزب اللہ لبنان اور حماس سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں، تو ہمارے وجود کا فائدہ ہی کیا، اور ہم ان طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے. یعنی جو مزاحمتی قوتیں ہیں علاقے میں، حماس ہو، حزب اللہ ہو، اور ان سے اس طرح سے سخت یہ خائف ہیں کہ اسرائیلی فوجی فرار کر رہے ہیں. یہ کس کا بیان ہے؟ بنیامین نتنیاہو، بن الیعزر اور اشکنازی جو فوجی سربراہان ہیں اور وزیر اعظم ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اسرائیل بتدریج نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ایسے میں جب اس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں تو حزب اللہ کو
نیت تھا کرنا اس کو غیر مسلح کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا، کیا اسی بات کا پتہ نہیں دیتا ہے کہ بان کی مون، مغربی ممالک، امریکہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو نابودی سے بچانا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ صحیح طریقے سے ہو پائے. شہباز صاحب اگر آپ نے میرا یہ سوال سنا تو میں اس کا جی ہاں، تقریباً جو ان کا ہدف یہی ہے کہ وہاں اسرائیل میں رکھا کیا ہے. اسرائیل خود ایک مصنوعی ملک ہے. اسرائیل جو ہے وہاں کے باشندے نہیں تھے جو اسرائیل بنا ہے. جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر رہا تھا آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں، لیگ آف نیشن کے مینڈیٹ کے تحت برطانیہ کا قبضہ ہوا اس علاقے پہ، اور یہاں قبضہ ہونے کے بعد ہی لاکھوں کی تعداد میں جو صہیونی تھے، جو یورپ کے جو جیوز تھے، حالانکہ ان کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی مت سمجھیے کہ وہ بنی اسرائیل تھے، اپنے آپ کو یہودی کہتے ضرور تھے وہ لوگ، لیکن بنی اسرائیل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سرزمین فلسطین سے کوئی قسم کا تعلق ہی نہیں تھا. وہ وہاں کے جو ہے خزر وغیرہ کے ایسٹ یورپین ممالک کے جہاں کے باشندے تھے، جو طول تاریخ میں یہودیت اختیار کیے تھے، ان کو لا کے وہاں بسایا گیا. بسانے کے بعد میں جب برطانیہ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا تخلیہ ہوا، تو جو ہے ایک انہوں کو ایمان دی گئی، اشارہ کیا گیا کہ وہاں پہ کہ ملک بنا جائے. انہوں نے ٹیررزم کی بنیاد پہ ملک بنا. اب بتائیے، اب جو باہر سے مہاجرت کر کے آئے، آ کے جو ہم وہاں پہ فلسطینیوں کو، عربوں کو، مسلمانوں کو، حتیٰ کہ وہاں کے جو مسیحی کرسچن جو فلسطینی ہیں ان کو بے گھر کر کے وہاں پہ قبضہ، ان کو کیا ہمدردی ہوگی اس ملک سے، اس وطن سے؟ ان کے تعلق ہی نہیں ہے ان کی زمین سے. جیسے آپ نے اشارہ کیا بنیامین کا اور نتانیاہو کا ان کا بیان وغیرہ دیتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہے فرار کی کوشش میں ہیں، ان کو کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس عزم نہیں ہے مقابلہ کرنے کا، خائف ہے، ترسناک ہو چکے ہیں لوگ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ زمین سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ رہنے والے ہیں یورپ کے، امریکہ کے اسی ممالک میں، اور بہتر ہے ان کے لیے چلے جانا. اور میں جو ہے ناظرین کی خدمت عرض کروں، اس کے پہلے بھی شاید گزشتہ کچھ گفتگو وغیرہ میں عرض کیا تھا کہ یہ اسرائیل کا وہی حال ہوگا، وہی حشر ہوگا جو آج سے تقریباً 800 سال پہلے کروسیڈرز جو آئے تھے یورپ سے، آ کے فلسطین پہ قبضہ کر کے وہاں پہ لیٹن کنگڈم آف جیروسلم بنائے تھے، اس کا حال ہوا. اب دیکھیے تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، تقریباً 88 سال تک یہ لیٹن کنگڈم آف جیروسلم کا وجود رہا سرزمین فلسطین پہ، بیت المقدس پہ. لیکن جب مسلمانوں میں بیداری کی لہر جو ہے پھیلنے لگی، مسلمان بیدار ہوئے، آپس میں اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، شعور ہوا، تو مسلمانوں نے جو ہے محاصرہ تنگ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس کی جو حکومت تھی یا کروسیڈر اسٹیٹ تھا وہ کولیپس ہو گیا، اور ان کو کشتیوں میں بیٹھ کے واپس ہونا پڑا. اور مسلمانوں نے ان پہ واقعی بہت بڑا احسان کیا، رحم کیا، کسی قسم ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے جہازیں وغیرہ فراہم کی کہ چلے جائیں. اور آج بھی دیکھیے کہ وہاں کے فلسطینی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ریفرنڈم ہونا چاہیے سرزمین فلسطین کے لیے. وہاں کے جو آ کے یہاں پہ بس چکے ہیں غیر ناجائز طریقے سے، اپنے اپنے وطن کو واپس ہونا چاہیے. تو لہٰذا جبکہ وہاں کا اقتصاد کمزور ہوتا جا رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں، اقتصاد جو ہے اسرائیل کا بالکل ختم ہو چکا ہے. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ دو جگہ جو ہے 2006 کے اور 2008 کے آخر میں جو غزہ پہ جو حملہ ہوا، اس میں جو ہے اسرائیل کا جو متھ آف انوینسبلٹی تھی، یعنی ان کا جو ہے جو اخار تھا، عزم تھا، یا سمجھے وہ تقریباً ٹوٹ چکا ہو. یعنی اپنی باوجود قدرت کے قوت سے کچھ نہیں کر سکے. تو لہٰذا ایک وحشتناک جو ہے ایک وحشت تھا پھیلا ہوا ہے وہاں پہ. ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل تشویش ہے، بہت بڑی تشویش ہے. آخر ہوگا کیا؟ کیونکہ جو ہے بزودی انشاءاللہ اگر خدا چاہا تو جو ہے اسرائیل جو ہے سفیدی سے خود بہت ختم ہی ہو جائے گا. اور جو ختم ہونا جو ہے واقعی یہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک واقعی فطری چیز ہے. اور رہا جب کہ جو اقتصاد نہ ہو وہاں پہ جو ہے کوئی رہنے کا کوئی انگیزہ نہ ہو، تو کب تک یہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ لوگ جو ہے فرار کر رہے ہیں. اندرابی صاحب، وقت ہمارے پاس کم بچا ہے. ایک سوال آپ سے کروں گا اور آخری سوال ظفر آغا صاحب سے کروں گا. حسن نصر اللہ صاحب نے بہت ہی جذباتی انداز میں ایک بڑا اچھا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ حزب اللہ سے یا حزب اللہ کی قوت سے امریکہ، اسرائیل اور بان کی مون جیسے لوگ خائف ہیں اور خوفزدہ ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے افسوس ہے میں آپ کا پچھلا سوال نہیں سن سکا. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کافی وہ طویل کچھ فرما رہے تھے، لیکن میں نے وہ مس کیا. تو حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت کم اس طرح آتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں.
اور ابھی انہوں نے عاشورہ کے موقع پہ بھی جو تقریر کی وہ بھی سننے کے قابل، اور اس میں بھی بہت اچھے، بہت زبردست نکات تھے اس میں. تو لیکن یہ صحیح بات ہے کہ امریکہ نے اور اقوام متحدہ نے اب وہ بالکل اس کے معترف ہیں، بلکہ ان کا جتنا اعتراف ہے، وہ جتنا سمجھتے ہیں حزب اللہ کو، اتنا وہ زبان پہ نہیں لاتے ہیں، اس سے کہ وہ حزب اللہ کو وہ بینیفٹ نہیں دینا چاہتے کہ وہ حزب اللہ سے خائف ہیں، لیکن ہیں وہ بہت خائف حزب اللہ سے. لیکن میں آپ کی اس سوال کی طرف جو حسن نصر اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے میں مختصراً، ابھی وقت کم بچا ہے، مختصراً میں آپ سے یہ کہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ یہ کہ اصل میں اس وقت یہ امریکہ اور صہیونی اور آل سعود اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں، یہ ایک طرف ہیں، یہ کوئی سنی وغیرہ نہیں ہے، یہ ایک طرف کا، یہ فینس کے اس طرف ہے. اور دوسری طرف اسلامی تحریک ہے. اسلامی تحریک کی رہنمائی اس وقت ایران کر رہا ہے، اور رہبر معظم کی شکل میں ایران اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان میں حزب اللہ بہت اہم قوت ہے. اب یہ اسلامی تحریک کے تعلق سے ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں ان اداروں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے جو خود استعمار نے بنائے ہیں اور استعمار کے دوام کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہیں کچھ استعمال کریں، ہم ان میں دیکھیں کہ ابھی اگر کبھی کوئی فائدہ ہو، لیکن ان پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اصل میں حسن نصر اللہ نے بات کہی تھی. بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ تمام ان حضرات کو سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ اندراوی صاحب. معذرت چاہتے ہیں کہ وقت ہمارا ختم ہو چاہتا ہے، صرف 2 منٹ کا وقت بچا ہے. ظفر آغا صاحب، حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا ہے کہ ہماری جو دفاعی قوت ہے اس میں 2006 کے مقابلے میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور قابل مقایسہ بھی نہیں، موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے وقت جب 2006 میں بری طرح سے شکست کھا چکی ہے اسرائیلی فوج حزب اللہ سے، پھر 2009 کے آغاز میں حماس سے، اور اب مصر جیسے ملک میں اسرائیل کے خلاف نفرتوں کا لاوا ابل پڑ رہا ہے، تو آپ خود اسرائیل کے وجود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت مختصر جواب چاہوں گا. لباب یہ کہ یہ 21ویں صدی جو ہے یہ 2-3 باتوں کے لیے یاد کی جائے گی. پہلی بات کہ عرب عوام میں، اب سارے عالم عرب میں اور سارے عالم عرب میں، عالم اسلام میں ایک جمہوری لہر بہت پھیلنے والی ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات پیدا ہونے والی ہے امریکہ اور مغرب کی تباہی، اور تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا خاتمہ. یہ تینوں باتیں 21ویں صدی میں کو ڈیفائن کر رہی ہیں. اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور مغرب کو جو پریشانی ہے ایران سے، حسن نصر اللہ سے، حزب اللہ سے، یا عالم عرب میں جو ایک نئی لہر چل رہی ہے جمہوریت کی، وہ اسی بات کی پریشانی ہے اور اسی بات کی گھبراہٹ ہے کہ اس میں ان کو اس آہٹ کا اندازہ ہو رہا ہے. یہ اس بات کی آہٹ صاف سنائی دے رہی ہے کہ یہ ان کے خاتمے کا وقت ہو، وہ چاہے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یا مغرب کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا یونائٹڈ نیشنز ہو. یہ ان کے 21ویں صدی ان کے خاتمے کا وقت ہے. اسی گھبراہٹ میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے، اس کو ختم کر دو. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ خطرہ ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عرب میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے. یہ وہی گھبراہٹ ہے جو یقیناً اب اس صدی میں جس نے رنگ اپنا دکھانا. بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. اور اس آہٹ کے بڑھتے قدموں کو اب کوئی امریکہ، کوئی یونائٹڈ نیشنز، کوئی اسرائیل روک نہیں سکتا. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. اس بڑھتے ہوئے قدم کو اب کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، اور 21ویں صدی بہت بڑی تبدیلیوں کی صدی ہے جس میں سر فہرست اسرائیلی وجود کا خاتمہ ہے. یہ تھے ہمارے معزز مہمانوں کے نظریات اور ان کے خیالات. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.